الحمد لله رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یعنی منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ یہ تیسری آیت ہے ان 13 آیات میں سے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نفاق اور نفاق کی بیماری کا شکار ہونے والے منافقین کا تفصیل کے ساتھ اہل ایمان کو تعارف کروایا، تاکہ مومن لوگ، مسلمان لوگ نفاق سے بھی بچتے رہیں اور منافقین کی ضرر رسانیوں سے اور منافقین کی طرف سے دی جانے والی تکالیف سے اور منافقین کی طرف سے نقصان دہ پہلو جو وہ اہل ایمان کے لیے رکھتے ہیں ان سے مسلمان بچ جائیں۔ یقیناً بدترین مخلوق ہے یہ انسانوں میں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لا علاج مریض قرار دیا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی انتہائی زیادہ نقصان دہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی انتہائی زیادہ ذلت آمیز سلوک منافقین کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا میں دو رخی باتیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کی 2 زبانیں پیدا کر دے گا۔ آگ کی 2 زبانیں۔ اب انسان تھوڑا غور کرے کہ ایک انسان کے منہ کے اندر اگر آگ کی زبان رکھ دی جائے اور پھر آگ کی بھی 2 زبانیں رکھ دی جائیں تو اس انسان کی تکلیف اور اس انسان کے دکھ اور اس انسان کی اذیت کا کیا عالم ہوگا۔ کتنی بڑی اذیت، کتنی بڑی تکلیف کہ منہ میں گوشت کی زبان کی جگہ اللہ تعالیٰ آگ کی زبانیں لگا دے۔ 2 زبانیں آگ کی منافق کو لگیں، اور پھر یہ کہ صرف آگ کی زبانیں نہیں بلکہ دوزخ کی آگ کی زبانیں۔ تو دنیا کی آگ ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی آگ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ہلکی سی انگلی آگ کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو کتنی زیادہ اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کتنا انسان تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی آگ کی جلن کا یہ عالم ہے، تو آخرت کی آگ اور دوزخ کی آگ تو بہت سخت آگ ہے، بہت سخت آگ ہے، جس آگ سے پناہ مانگنا دین نے ہمیں سکھایا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ دعائیں سکھائی ہیں اس آگ سے بچنے کے لیے۔ وہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور اس آگ کی
ایک چنگاری اگر اس دھرتی کے اوپر گرا دی جائے تو یہ ساری چیزیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، حشرات، نباتات، حیوانات، سمندر، ہوا، فضا، خلا، جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ایک چنگاری کے آنے سے آنے واحد کے اندر سارا جل کر راکھ ہو جائے. اتنی شدت کی آگ، اتنی حدت کی آگ، اتنی حرارت والی آگ اور اتنی تپش والی آگ کہ دنیا کی آگ بھی اس آگ سے سینکڑوں مرتبہ پناہ مانگتی، ایسی آگ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ایسا انسان ہے کہ جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر ایک انسان کو بچائے. پھر ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس کی تشخیص، شناخت انسان خود کرتا ہے. ہم نہیں کہتے یار مجھے زکام ہو گیا، یار مجھے نزلہ ہو گیا، یار مجھے بخار ہو گیا. ایسی بیماری بدنی بیماری کہ جس کی تشخیص بعض دفعہ انسان خود کرتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تشخیص انسان خود تو نہیں کر سکتا لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جب انسان جاتا ہے وہ مختلف ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، اس کے بعد رپورٹیں آتی ہیں، وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ بیماری. 2 طریقے. اور تیسرا ایسا بھی مرحلہ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں مریضوں کو پیش آتا ہے کہ نہ مریض کو پتہ ہے مجھے کیا بیماری ہے حالانکہ بیماری ہے، اور نہ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کیا بیماری ہے حالانکہ بیماری ہے. اور نہ جدید ترین دور کے اندر مشینیں، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور فلاں ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ اور فلاں ٹیسٹ، 20 ٹیسٹ کروانے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یار بیماری تو کوئی ہے نہیں حالانکہ بیماری ہے حالانکہ بیماری ہے. تو جو بیماری میرے آپ کے ادراک میں بھی نہ آئے، سمجھ میں بھی نہ آئے، ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں بھی نہ آئے، اور جدید مشینوں کے ٹیسٹ کرنے سے بھی سمجھ میں نہ آئے، اس بیماری سے زیادہ خطرناک بیماری کوئی اور نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ سمجھ میں آئے گی تو علاج ہوگا نا، سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو علاج کیا ہوگا؟ سب پریشان ہیں، مریض کے ورثاء پریشان ہیں، مریض خود پریشان ہے، ڈاکٹر اپنی جگہ حیران ہے، کہتے ہیں بیماری کوئی نہیں ہے حالانکہ بیماری. یعنی جو بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، وہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس بیماری میں مریض گھلتا رہتا ہے، انجام اس کا موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے بدنی بیماری کی ایک مثال آپ کو سمجھائی، لیکن روحانی بیماریوں میں سے نفاق ایسی بیماری ہے کہ جس کی تشخیص میں نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، کسی ڈاکٹر صاحب نے نہیں کی، دنیا کے کسی دانشور اور عقل مند نے نہیں کی. اس بیماری کی تشخیص خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں فی قلوبہم مرض. یہ منافق لوگ دل کے مریض ہیں، دل کے مریض. اس طرح دنیا کے اندر بدنی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے، تو کیا مطلب؟ اس کی زندگی رسک پہ ہے، اس کو احتیاط کرنا چاہیے، اس کو پرہیز کرنا چاہیے، اس کو دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے اور پرہیز بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. وہ زندگی رسک پہ لگ گئی. بالکل اسی طرح منافق کے اندر جب نفاق کی بیماری اترتی ہے دل کے اندر تو ایمان رسک پہ لگ جاتا ہے، ایمان رسک پہ لگ جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی اور جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے.
ایمان ہم سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر ہماری جان چلی بھی گئی تو آخرت میں ایک خوبصورت زندگی ہمیں ملے گی نیکی کے اعتبار سے۔ جان کی کوئی قدر و قیمت اتنی نہیں ہے جتنی مومن کے ایمان کی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نفاق کتنی منحوس بیماری ہے، کتنی نحوست والی بیماری ہے کہ اس سے انسان کا ایمان خطرے میں لگا جاتا ہے، خطرے میں ہو جاتا ہے، رسک پہ لگ جاتا ہے، اور کرتے کرتے جب یہ بیماری بڑھتی ہے، اندر کے دل کو کالا کرتی ہے، تو ایمان رزق پہ نہیں بلکہ ایمان انسان کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ہی نہ رہا تو باقی کیا رہا؟ پھر منافق کی نماز، منافق کے روزے، منافق کے حج، منافق کے صدقہ، منافق کی خیر، یعنی کوئی عمل بھی نیک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔